انا ولی من نور واحدین. پیغمبر رسول اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. نبی فرماتے ہیں کہ آدم کی تخلیق سے تقریباً 14,000 برس پہلے بھی میرا اور علی کا نور موجود تھا. میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. آدم سے وہ نور چلا. ایک نور ابو طالب علیہ السلام میں آیا, ایک نور حضرت عبداللہ میں آیا. حضرت عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, ابو طالب سے مولا کائنات دنیا میں تشریف لائے. اس لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مجہری پڑھیے, مجدد الفسانی نے بھی لکھا ہے, احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی لکھا ہے فتاوی رضویہ میں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور اس امت میں جتنے ولی ہوئے سب علی کے صدقے میں ولی بنے. یعنی کتنا قیمتی ہے علی. بغیر علی کے ولایت کیا, ولایت کی خوشبو بھی نہیں مل سکتی ہے. اب کوئی علی علی کرے, اگر کوئی کہے کہ علی علی کرنا شیعت ہے, علی علی تو رافضی کرتے ہیں, ان سے کہنا علی علی کرنا رسول فرماتے ہیں عبادت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, علی علی کرنا عبادت ہے. پھر نبی فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر عبادت ہے, علی کو دیکھنا عبادت ہے, علی کی چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے, علی کی محبت دلوں میں بسانا عبادت ہے. ہم عبادت کرتے ہیں, آپ کو جو فتوے لگانا ہے لگائیے. محدث کچوچھوی مخدوم اشرف کے خاندان کا ایک چشم و چراغ اشرفی سلسلے کے, جسے لوگ محدث اعظم ہند کہتے ہیں, سلسلہ اشرفیہ کے وہ آفتاب فرماتے ہیں کہ علل اعلان می گویم نہ ترسم مفتی و ابتا, جبین دل بسوئے کربلا سجدہ کنت سجدہ, تشیع نام غرباشد ولائے آل مولا را, خدا داند خدا بیند منم سیاہ. پھر لکھتے ہیں عناد اہل بیت مصطفیٰ گر سنیت باسد, خداوندہ مراج توبہ ست توبہ. یہ فارسی کے الفاظ ہیں. لکھتے ہیں میں علل اعلان کہتا ہوں. کون لکھ رہا ہے؟ محدث اعظم ہند کچوچا شریف کے ایک چشم و چراغ لکھ رہے ہیں, سلسلہ اشرفیہ کے بزرگ ہیں. لکھتے ہیں میں علل اعلان کہتا ہوں, کسی مفتی کے فتوے سے نہیں ڈرتا, میری زبین کربلا کے سمت سجدہ ریز ہے. اگر علی اور علی کے بچوں کی محبت کا نام, دوستی کا نام اگر شیعت ہے تو اللہ دیکھ رہا, اللہ جان رہا میں شیعہ ہوں, میں شیعہ ہوں. پھر لکھتے ہیں کہ اگر علی کے بچوں کی دشمنی کا نام, عداوت کا نام, بغض کا نام اگر سنیت ہے
تو ایسی سنیت سے ہزاروں بار توبہ. ایسی سنیت نہیں چاہیے جس میں علی کے بچوں سے بغض ہو، علی سے بغض ہو، علی سے دشمنی ہو، اس کے بچوں سے دشمنی ہو. وہ لکھتے ہیں ایسی سنیت سے میں توبہ کرتا ہوں. لال شہباز قلندر پاکستان، جن کے والد گرامی حضرت مصعب، جن کی قبر امام حسین کے پایتان مبارک میں ہے. خون ابراہیم مصعب، جن کے بابا کا نام العابد، ان کے بابا کا نام موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کے بیٹے العابد، العابد کے بیٹے ابراہیم مصعب، ابراہیم مصعب کے بیٹے شہباز لال قلندر. کون ابراہیم مصعب؟ تاریخ پڑھیے گا. جب قبر امام حسین علیہ السلام پہ جاتے تھے، سلام کرتے تھے، قبر انور سے جواب آتا تھا وعلیکم السلام یا ابراہیم مصعب. پورا حرم سنتا تھا اس حسین کے جواب کو. ان کے بیٹے کا نام سید لال شہباز قلندر ہے، جنہوں نے لکھا حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے سیر یزدانم. انہوں نے اور ایک شعر لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ ہرا کتاب خالی جا ذکر علی نبوت، ہرا کتاب خالی جا ذکر علی نبوت، لعنت برا کتاب و صاحب کتاب پر. لکھتے ہیں کہ وہ کتاب جس میں ذکر علی نہیں ہے، جو ذکر علی سے خالی ہے، جس کتاب میں علی کا اسم نہیں ہے، علی کی تعریف نہیں ہے، علی کا نام نہیں ہے، اس کتاب پر بھی لعنت، اس کے لکھنے والے پر بھی لعنت. پھر چلیے غریب نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یا خواجہ معین الدین چشتی ازمیری، جنہوں نے شاہست حسین لکھا. لوگ سمجھتے تھے 700 برس پہلے کہ جو دین ہے نا، یہ دین اس کا نام اس کا نام اس کا نام دین ہے. غریب نواز فرماتے ہیں جو تم دین سمجھتے ہو نا، وہ دین نہیں ہے، دین حسین ہے، حسین کی ہی دین میں بنا ہے. لکھتے ہیں کہ ساست حسین، بادشاست حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. لفظ حسین 5 مرتبہ آیا ہے، لفظ یزید پلید 1 مرتبہ آیا ہے. اور غریب نواز نے کیا شعر لکھا، جس شعر میں حسین کا نام آیا ہے، اس ملعون بدبخت یزید کا نام ہی نہیں لیا، اور جس میں یزید کا نام آیا ہے اس میں حسین کا نام ہی نہیں. یعنی بتا دیا غریب نواز نے، معین الدین چشتی نے، کہ پلید جہاں ہوتا ہے یعنی نجاست سے پاک والے دور رہتے ہیں. غریب نواز فرماتے ہیں کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، یعنی لا الہ کی جو بنیاد ہے وہ حسین ہے. اگر ایک بلڈنگ چھت ہو، اس کے پیلر کو ہٹا دیجئے گا، پورا گھر گر جائے گا. اسی طرح سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو عبادتیں ہیں نا، اس تمام عبادتیں کے مجموعہ کا نام حسین ہے. اگر حسین کو ہٹا دیجئے گا، نہ روزہ بچے گا، نہ حج بچے گا، نہ کچھ اسلام کا رکن بچے گا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یعنی وحدانیت کو بچایا حسین نے، نبی کی نبوت کو بچایا. 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کے وارث کا نام حسین ہے. ولیوں کی ولایت کو بچانے والے کا نام حسین ہے.
آج مسجدوں کی میناروں سے جو اذانیں آ رہی ہے نا، یہ سب صدقہ حسین کا ہے، احسان ہے حسین کا۔ آج مولوی منبر پر بیٹھنے کے قابل ہوا ہے نا، یہ احسان ہے حسین کا۔ آج تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، حیدری، اکبری، آج جو ہم روزہ کھولتے ہیں نا، جب ٹھنڈا پانی پینا روزہ کھولتے وقت حسین کو سلام کر لینا، حسین آپ کی بدولت یہ روزہ زندہ ہے۔ جب سجدے کرنا نا تو حسین کو یاد کر لینا، حسین آپ کی بدولت یہ نماز قائم ہے۔ جب حاجی حج کرنے جائے نا تو کربلا والوں کو سلام کر لینا، حسین آپ کی بدولت آج ہم حج کرنے آئے ہیں، آج کعبہ کی حرمت بچی ہے، تو یہ صرف حسین اور 72 شہیدوں کا صدقہ ہے۔ یہ آج جو عبادتیں ہو رہی ہے، آج ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، یہ حسین اور ان کے بچوں کا صدقہ ہے، جنہوں نے اپنی زندگی اپنا سر کٹا کر لیکن قرآن کی حرمت کو بچا لیا۔ قربانی کرتے ہو نا، جانور کی قربانی کرتے ہو نا، جب قربانی کرنا کربلا کے 72 شہیدوں کو یاد کر لینا، حسین آپ کی بدولت آج ہم قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ نے بھی قرآن میں کہا کہ میں نے اسماعیل کو ایک بڑی قربانی کے بدلے بچا لیا، یعنی اللہ پھر قربانی مانگ رہا، یعنی وہ قربانی کربلا میں مکمل ہوئی۔ اگر وہ قربانی، اگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 شہید اگر کربلا میں اپنی جان نہ دیتے تو آج کون قربانی کرتا؟ آج کعبہ کی حرمت پامال ہو جاتی، مسجدیں ویران ہو جاتی، کوئی روزہ رکھنے والا نہ ہوتا، کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نہ ہوتا۔ یہ تو احسان ہے حسین کا اور ان کے 72 شہیدوں کا، جن کے بارے میں مہاتما گاندھی نے بھی کہا، غیر مسلموں نے حسین کی عظمت کو اقرار کیا، جواہر لال نہرو نے بھی کہا، نیلسن منڈیلا نے کہا، اور مہاتما گاندھی جنہوں نے کہا، ہندوستان کے وہ مہاتما گاندھی نے کہا، اگر ہمارے پاس 72 حسین ہوتے تو میں ہندوستان کو صرف 24 گھنٹے میں آزاد کرا لیتا۔ نیلسن منڈیلا فرماتا ہے، ساؤتھ افریقہ کا جب جیل میں تھا، کہا میں روز سوچتا تھا کل میں جان دے دوں گا، آتم ہتیا کر لوں گا، لیکن کوئی طاقت مجھے آواز دیتی تھی۔ جب میں نے تصور کربلا کا کیا تب میں نے کہا حسین نے 72 ساتھیوں کے ساتھ اپنی جان دے کر اسلام کو بچایا، اسی حسین کے صدقے میں ابھی لڑوں گا، اور وہ جیل سے رہا ہو گیا۔ جواہر لال نہرو فرماتے ہیں، صرف حسین نے روزہ نہیں بچایا، صرف نماز نہیں بچایا، صرف اسلام کو نہیں بچایا، جواہر لال نہرو فرماتے ہیں امام حسین نے پوری انسانیت کو بچا لیا، پوری ڈیموکریسی کو بچا لیا۔ اس حسین کا تعزیہ کو سر کو بدر، اس حسین کے 3 شعبان کو جو منا رہا ہے کہ حسین دنیا میں تشریف لائے ہیں، 3 شعبان کا دن دنیا میں امام حسین تشریف لائے، ان کے خوشی منانے کو کہتے ہیں، یہ تو شیعہ مناتے ہیں۔ اگر حسین نہ آتے، سچ کہو، حسین نہ آتے تو کیا غوث پاک آ جاتے؟ حسین نہ آتے تو کیا وارث آ جاتے؟ حسین نہ آتے تو کیا مخدوم اشرف آ جاتے؟ یہ حسین کا صدقہ ہے جو تمام ولیوں کی ہم زیارت کر رہے ہیں۔ اسی خاندان کے چشم و چراغ جسے دنیا خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے، آپ فرماتے ہیں، اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست، گنجائش بہر در سبو ممکن نیست، من جاتے علی گو عجبی کے دانم اللہ دانم مثل ممکن نیست۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، علی کے جو اوصاف ہیں نا، علی کے جو فضائل ہے، علی کا جو ذکر ہے، وہ ہم سے بیان ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک کٹورے میں پورا سمندر کو نہیں سمایا جا سکتا۔ اسی طرح علی کے فضائل ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہم علی کی ذات کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ علی جیسی ہستی دنیا میں ڈھونڈنے سے نہ ملے گی۔ بابا فرید گنج سکر فرماتے ہیں، پوری زندگی آپ نے علی علی کیا۔ مخدوم اشرف آپ کا کیے؟ کہا علی علی۔ وارث پاک علی علی۔ نظام الدین اولیاء علی علی۔
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अली अली जितने बुजुर्गान दीन को पढ़िएगा उनका वजीफा था नादे अली और फजर के नमाज के बाद 110 मरतबा रोजाना नादे अली पढ़ते थे, क्योंकि आदद अली का 110 है। इन बुजुर्गों ने बता दिया जब तक अली अली नहीं करोगे विलायत की खैरात तुम्हें नहीं दी जाएगी। अली अली तो करना पड़ेगा, चाहे मजबूरी में करिए या खुशी से करिए। अगर बोलिएगा हम तो अली अली नहीं करेंगे, हम हुसैन हुसैन नहीं करेंगे, हम हसन हसन नहीं करेंगे, हम सैयदा सैयदा नहीं करेंगे, हम नबी के बच्चों का जिक्र नहीं करेंगे, हम मखदूम अशरफ का नाम नहीं लेंगे, हम गरीब नवाज का नाम नहीं लेंगे, हम वारिस पाक को नहीं मानेंगे, हम बख्तियार काकी का नाम नहीं लेंगे, हम निजामुद्दीन औलिया का नाम नहीं लेंगे, हम अली का नाम नहीं लेंगे, हम हसन का नाम नहीं लेंगे, हम हुसैन का नाम नहीं लेंगे, हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम नहीं लेंगे, हम इमाम बाकर का नाम नहीं लेंगे, हम इमाम जाफर सादिक का नाम नहीं लेंगे, हम मूसा काजिम का नाम नहीं लेंगे, हम इमाम अली रजा का नाम नहीं लेंगे, हम इमाम तकी का नाम नहीं लेंगे, हम इमाम अली नकी का नाम नहीं लेंगे, हम इमाम हसन अस्करी का नाम नहीं लेंगे, हम इमाम मेहदी का नाम नहीं लेंगे, हम सैयदों का नाम नहीं लेंगे। अल्लाह ने कहा तुम क्या, तेरा पीर दादा पीर, तेरा बाप उसका बाप, तेरा दादा सब अली का नाम लेगा, सब अली के बच्चों का जिक्र करेगा। अल्लाह ने नमाज में नबी की आल पर दरूद रख दिया कि जब तक दरूद ना पढ़ोगे तेरी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। नारे हैदरे हैदरे चमन चमन कले कले अली 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 नारे हैदरे आका हुसैन मौला हुसैन आका हुसैन मौला हुसैन हैदर या अली हैदर या अली हैदर या अली हैदर या अली हैदर या अली। अब कहाँ जाइएगा? इमाम साफी फरमाते हैं, माइक उनको माइक देना, उनका दीवान में अशार है, फरमाते हैं कि अहले बैत नबी के घर वाले आपकी बुलंदी का क्या कहने कि जब तक नमाज में कोई नबी पर सलाम के बाद अगर नबी के बच्चों पर, नबी की आल पर अगर दरूद ना पढ़े उसकी नमाज ही नहीं होगी। अब तो नमाज में किसका जिक्र करते हैं, दरूद किस पे पढ़ते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझ पर कटा हुआ दरूद ना भेजना। सहाबी कर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह कटा हुआ दरूद क्या है? कहा हम पर दरूद पढ़ो, मेरी आल पे ना पढ़ो, ये कटा हुआ दरूद है। इसलिए नबी ने फरमा दिया और अल्लाह ने नमाज में अपनी खास इबादत में अहले बैत अतहार का जिक्र करके बता दिया तुम क्या, तुम्हारा बाप दादा भी अली अली करेगा, हसन हसन करेगा, हुसैन हुसैन करेगा, मखदूम सिमना सिमना करेगा, वारिस वारिस करेगा, मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन करेगा, क्योंकि ये सब नबी के घर वाले हैं, अहले बैत हैं। किस पर दरूद पढ़ते हो? अली पर दरूद पढ़ते हो, हसन पर पढ़ते हो, हुसैन पर पढ़ते हो, सैयदा पर पढ़ते हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर पढ़ते हो, इमाम बाकर पर पढ़ते हो, इमाम जाफर सादिक पर पढ़ते हो, इमाम मूसा काजिम पर पढ़ते हो, इमाम अली रजा अलैहि सलाम पर पढ़ते हो, इमाम तकी पर पढ़ते हो, इमाम नकी पर पढ़ते हो, इमाम हसन अस्करी पे पढ़ते हो, इमाम मेहदी पर पढ़ते हो, गौसे पाक पे दरूद, गरीब नवाज पे दरूद, मखदूम अशरफ पे दरूद, निजामुद्दीन औलिया पे दरूद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे दरूद, बाबा फरीद पे दरूद, ताजुल औलिया पे दरूद, शाह जलाल पे दरूद, वारिस पाक पे दरूद। नमाज में पांचों वक्त नाम लेते हो नबी के बच्चों का, नमाज पढ़ के जैसे सलाम फेरते हो फिर इनकार करते हो, फिर भूखना शुरू। नमाज जैसी इबादत में अल्लाह ने अहले बैत का जिक्र करके बता दिया कि तुम्हारे नमाज में अगर जिक्र अली नबी के बच्चों का ना करोगे, अली के बच्चों का ना करोगे, तुम्हारी नमाज नहीं होगी। और क़यामत तक के लिए अहले बैत के जिक्र को अल्लाह ने कायम और दायम कर दिया। बेशक हक है। अट्ठाईस सफर 28 सफर की तारीख जो है इमाम
حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، سعادت کا دن ہے 15 رمضان 3 ہجری کو ولادت امام حسن علیہ السلام کی ہے، اور یہ گھرانہ آیت تطہیر کا مالک ہے، یعنی قرآن فرما رہا یہ ایسے پاک ہیں جو ان سے سڑ گیا وہ پاک ہو گیا، جو ان کا ذکر کر لیا وہ پاک ہو گیا، جو ان سے محبت کر لی وہ پاک ہو گیا۔ یہ ایسے پاک ہیں کہ 15 رمضان کو ظہر کے وقت امام حسن دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور سیدہ خاتون جنت عصر کے وقت مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ہو پیدا ہوگا ناپاک، اس کی ماں بھی ناپاک، وہ جگہ وہ گھر بھی ناپاک، اس کی ماں قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، 40 دن نمازیں نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو نہیں چھو سکتی، لیکن یہ گھرانہ آیت تطہیر کا گھرانہ ہے، یہ نور سے بنے ہیں، یہ ایسے پاک ہیں کہ ان کا ذکر کر لیجئے گا آپ پاک ہو جائیے گا، ان کی محبت دلوں میں بسائیے گا آپ پاک ہو جائیے گا۔ ایسے پاک ہیں کہ امام حسن بھی پاک، سیدہ بھی پاک، اور حسن کا گھر بھی پاک۔ 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام عصر کے وقت 4 ہجری کو دنیا میں تشریف لاتے ہیں، منگل کے روز مغرب میں مصلی پر سیدہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیسے پاک ہیں یہ، امام حسین بھی پاک، ان کی ماں بھی پاک، امام حسین کا گھر بھی پاک۔ بابا کیسے ہیں؟ بابا کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں ہوتی ہے۔ انگنت کتابیں ہیں سنیت کی، سینکڑوں حوالے ہیں کہ خانہ کعبہ میں کوئی دنیا میں نہ اس سے پہلے پیدا ہوا، نہ ہوگا، نہ ہے، سوائے مولا کائنات کے۔ آپ 13 رجب کو خانہ کعبہ میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہاتھوں پر جب لیتے ہیں، فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے 3 دن تک یہ آنے والا آنکھیں نہیں کھولا ہے، جیسا ہی نبی نے اپنی آگوش میں لیا نبوت کی خوشبو محسوس ہوئی، ولایت کے امام نے آنکھ کھول دی، آنکھ کھول کر صرف علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 حیدری یا علی یا علی، وہ علی چہرے رسول کی زیارت کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان علی کے منہ میں ڈال دی۔ 3 دن کے علی ہیں، اپنے بچوں کا کبھی پیدا ہو 3 دن کا اپنی زبان پر ڈالنا، ورنہ پڑپڑا کے بچہ مر جائے گا۔ نوردین بھائی، یہ تو نبوت کی زبان تھی، ولایت کی زبان نے چوسنا شروع کیا، تمام علم کا مالک ہو گئے۔ علی نے نبی کی زبان چوسی، علی نے چہرے نبوت کو دیکھا۔ علی سے پوچھا گیا کہ آپ جب خانہ کعبہ میں دنیا میں آئے، ماں کو دیکھ لیتے، اللہ کے گھر کو دیکھ لیتے، لیکن آپ نے نہ اپنی ماں کی زیارت کی، نہ خانہ کعبہ کی زیارت کی، نہ اللہ کے گھر کو دیکھا، آپ رسول اللہ کی زیارت کی۔ علی فرماتے ہیں کہ میں کعبہ کے پیسے دیکھوں، میں تو کعبہ کی زیارت کرنے والا تھا، جس کے صدقے میں کعبہ بنا میں اس کی زیارت کرنے رہا، یعنی نبی کے صدقے میں خانہ کعبہ بنا۔ وہ مولا کائنات کے چہرے کو دیکھنا عبادت، بے شک حق ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، تم کچھ اور ہی سمجھتے ہو۔ اگر اللہ کے رسول فرماتے فلاں کا ذکر عبادت ہے، فلاں کا ذکر عبادت ہے، فلاں کا ذکر عبادت ہے، قسم خدا کی ہم ان سب کا ذکر کرتے، لیکن ہم کیا کریں؟ نبی فرماتے ہیں صرف علی کا ذکر عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی تو کعبے جیسا ہے۔ اور علی سے پوچھا گیا
کہ تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، یہ حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے آپ کو فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یا علی، آپ کے چہرے کو دیکھوں، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ جگر آپ کا کروں، عبادت خدا کی۔ محبت آپ سے کروں، عبادت اللہ کی۔ چہرے آپ کا دیکھتا ہوں، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر میرا چہرہ میرا ہے تو عبادت نہیں ہے، اگر میرا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے تو عبادت ہے۔ کیونکہ علی کے ہاتھ کو کہا گا ید اللہ ہے، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، علی کی آنکھیں عین اللہ ہے، علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہے، علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، یعنی علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ امام حسن دنیا میں آئے، تاریخ پڑھیے گا، اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے جب امام حسن علیہ السلام دنیا میں آئے، بہت خوش ہوئے۔ دنیا میں امام آ گئے، پڑھیے گا تاریخ۔ جمعہ کے روز آپ لوگ سب نماز پڑھنے جاتے ہیں جمعہ میں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ مولانا صاحب، مفتی صاحب، مولوی صاحب خطبہ دیتے دیتے اچانک بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خطبہ دیتے دیتے مولوی صاحب آپ کیا بیٹھ گئے، آپ کچھ بھول گئے؟ پوچھئے گا مولوی صاحب کچھ بھول گئے خطبہ؟ کہے گا نہیں بھولے۔ تو پوچھئے گا کیوں بیٹھے؟ تو مولوی صاحب کہیں گے یہ نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ تو پوچھئے گا کہ نبی کی سنت ہے تو کچھ تو واقعہ ہوا ہوگا، نبی کیوں بیٹھے؟ نبی کو ضرورت کیا تھی بیٹھنے کو؟ خطبہ دیتے دیتے آپ اچانک بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد خطبہ دینا شروع کر دیے۔ مولوی صاحب خطبہ بھول گئے تھے؟ کہا بھول نہیں گئے تھے، یہ نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ وہ بتائے گا نہیں، وہ بتائے گا نہیں، وہ بتائے گا نہیں۔ کون بتائے گا؟ جو علی کا بیٹا ہوگا یا علی کا غلام ہوگا وہی بتائے گا۔ ارے حیدری، یا علی، یا علی، آق وارث۔ جب تصور میں جائیے گا، وارث پاک کی بارگاہ میں جائیے گا، مخدوم کچوچا کی بارگاہ میں جائیے گا، غوث پاک کی بارگاہ میں جائیے گا، یا سرکار عالم بنا، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب مولوی خطبہ دیتے دیتے جمعہ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جاتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں تصور میں گئے، سرکار فرماتے ہیں کہ بیٹے تجھے معلوم نہیں امام حسن آ گئے تھے، مسجد میں امام حسین آ گئے تھے۔ جب چھوٹے تھے یعنی معصوم تھے، 3-4 برس کی عمر تھی، امام حسن آ گئے، امام حسین آ گئے۔ یا رسول اللہ، آپ کسی صحابہ کو بول دیتے، بچے کو پکڑ لیتے، آپ کو امام حسن کا، امام حسین کا گرنا بھی گوارا نہیں۔ آپ کسی صحابی کو کہہ دیتے کہ امام حسن کو پکڑ لیجئے، لیکن جب آپ کہیں بیٹھے رہیے گا، اگر کوئی چیز گرنے والی ہوگی ہم کہیں گے وہ چیز گرنے والی ہے، سب مخاطب ہماری طرف ہیں۔ اسی طرح اصحاب رسول مخاطب تھے رسول کی طرف مخاطب تھے۔ اللہ کے رسول سے اگر کچھ چیز گرنے والی ہوتی، اللہ کے رسول فرماتے اصحاب سے کچھ چیزیں گر رہی ہے اس کو پکڑ لو، فلاں چیز گرنے والی ہے پکڑ لو، لیکن سب مخاطب ہیں کدھر؟ رسول کی طرف، رسول اللہ کی طرف سب مخاطب ہیں، اور رسول حسین کی طرف مخاطب ہیں، رسول حسن کی طرف مخاطب ہیں۔ کیوں رسول اصحاب رسول کو نہیں کہا کہ آپ پکڑ لیجئے؟ کیوں؟ کیونکہ حسن بھی قرآن، حسین بھی قرآن ناطق ہے۔ رسول اللہ نے کہا اگر میں نہ جاؤں تو یہ قرآن گر جائے گا۔ اس قرآن کو گرنے سے پہلے رسول خود خطبہ چھوڑ دیے، اپنی جگہ سے گئے
اور حسن و حسین کو اپنی گود میں لیا، لے کر منبر پر آئے اور بیٹھ گئے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا ولی، یا ولی۔ منبر پر بیٹھ گئے، دونوں کو کاندھے پر بیٹھایا، یعنی تمام اصحاب رسول کو مخاطب ہو کے کہا اسے پہچانو، یہ حسین ہے، اسے جانو مت، اسے پہچانو، یہ حسین ہے، یہ حسن ہے، یہ ہمارے کاندھوں پر ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ اگر رسول اللہ بولتا قرآن ہے تو یہ سمجھ لو قرآن کے اوپر قرآن ہے، ایک قرآن کے اوپر دو دو قرآن ہیں۔ رسول اللہ بھی ناطق قرآن، بولتا قرآن، حسن بھی قرآن، حسین بھی قرآن، علی بھی قرآن، اس گھر کا ہر بچہ ناطق قرآن ہے۔ حسن بھی قرآن، حسین بھی قرآن۔ اللہ کے رسول نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا اسے پہچانو، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یعنی آنے والا جتنے مولوی ہیں، جتنے مفتی ہیں، جتنے مولانا ہیں، سب کو رسول اللہ نے مخاطب کر کے بتا دیا کہ سنو، جب منبر پر ہو وضو کے فضائل بیان کرو، نماز کے بارے میں بیان کرو، حج کے بارے میں بیان کرو، دین کے احکام بتاؤ، لیکن جب بیٹا حسین آ جائے، حسن آ جائے تو سوائے اہل بیت کے فضائل کے کچھ نہ بیان کرو۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یعنی حسن کا ذکر کرو، حسین کا ذکر کرو، تو سمجھ لینا اگر جس جمعے میں اگر علی کا ذکر نہ ہوا، حسن و حسین کا ذکر نہ ہوا تو وہ جمعہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اس جمعہ کو قبول ہی نہیں کرتا ہے جس میں حسن و حسین کا ذکر نہ ہو، کیونکہ نبی نے اپنے کاندھوں پر جس کے لیے خطبہ بند کر دیا اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسن کہتے ہیں۔ انہی کا آج تو دن ہے، 28 صفر کو آپ کی شہادت ہے، اور ایک روایت میں ہے 5 ربیع الاول۔ کہتے ہیں 28 صفر تو کسی کتاب میں نہیں ہے، سر شہادتین کتاب ہے جسے عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت یا اول سفر میں ہے یا آخر سفر میں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں چلیے آپ 5 ربیع الاول منائیے، مگر منائیے تو آپ تو منائیے، آج تو جمعہ تھا، آج تو حسن کا ذکر ہونا تھا نا، آج تو وہ سبز قبا کا ذکر ہونا تھا، آج اس حسن علیہ السلام کا ذکر ہونا تھا جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں یہ میرے 2 جنتی پھول ہیں، جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ حسن کی محبت میری محبت، اللہ حسن و حسین سے محبت کرنا، جو میرے حسن حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے دشمنی رکھنا جو میرے حسن حسین سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہی حسن ہے، یہی حسین ہے جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ میرا حسن میرا حسین نوجوانان جنت کا سردار ہے۔ بہت جنت میں جانے کی خواہش ہے نا، یاد رکھنا اس جنت کے مالک کو حسن و حسین کہتے ہیں، اس جنت کے مالک کو سیدہ کہتے ہیں، اس جنت کے بانٹنے والے کو مولا کائنات کہتے ہیں۔ اسی جنت کے نوجوانے کے سردار کا نانا کا نام رسول اللہ ہے۔ 28 صفر کو آپ تاریخ پڑھیے گا، 9 مرتبہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، 9 مرتبہ۔ آپ مدینے سے تاریخ پڑھیے گا، آپ کوفہ چلے گئے، کوفہ میں بھی زہر دیا گیا، پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، نانا کے قبر انور پر آئے، رونے لگے، کہا نانا یہ امت ہمیں جینے نہیں دیتی ہے۔ قے ہوئی، زہر نکل گیا، کچھ صحت ہوئی، پھر آپ موصول چلے گئے، موصول کی تاریخ پڑھیے گا، ایک پرہیزگار انسان، بہت پرہیزگار تھا، 5 وقت نمازیں وقت مقررہ پہ پڑھتا تھا، اتنا ظاہری پاکیزہ تھا، لباس بھی پاکیزہ، امام حسن علیہ السلام کے محفل میں آ کے بیٹھتا تھا،
سرکار امام حسن جب ذکر کرتے تھے روتا تھا، لوگ سمجھتے تھے بہت پرہیزگار ہے، بہت پرہیزگار ہے، لیکن یاد رکھیے گا پرہیزگاروں کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کوئی خوب نماز پڑھے مت سمجھنا مومن ہے، کوئی عبادت کرے مت سمجھنا مومن ہے، حج پر حج کرے زکات پر زکات دے مت سمجھنا مومن ہے۔ یا رسول اللہ مومن کسے کہتے ہیں؟ کہا جو میرے اہل بیت سے محبت کرے وہی مومن ہے۔ پھر نبی فرماتے ہیں کہ کوئی خانہ کعبہ میں کئی برسوں سے نماز پڑھ رہا ہو، رکن یمنی ہو، مقام ابراہیم ہو، روزہ اتنا رکھے سوکھ کے کانٹا ہو جائے، زکات اتنا دے، احد پہاڑ کے سونا کے برابر خیرات کر دے، صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کی موت مر جائے، یا علی اگر آپ کی محبت، آپ کی بچوں کی محبت اس کے دل میں نہ ہوئی جہنم میں جائے گا۔ ابھی تو آئے گا نہیں، کعبہ میں بھی مرے گا، اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے جہنم میں جائے گا۔ وہ شخص امام حسن سے آیا، امام حسن سے گلا ملا، رونے لگا، اس کے ہاتھوں میں ایک عصا تھا جس میں زہر بھرا ہوا تھا، اس زہر کو عصا کو امام حسن کے پیر میں چبھا دیا۔ وہی جو جسے دنیا پرہیزگار سمجھتی تھی اسے پکڑا گیا۔ امام حسن فرماتے ہیں چھوڑ دو کیونکہ یہ کریم ہے۔ امام زین العابدین کا پڑھیے گا واقعہ، امام زین العابدین جب مدینے میں واپس آئے ایک شخص آیا، امام زین العابدین فرماتے ہیں اسے کھانا دے دو، 3 دن تک مہمان رکھا، جب وہ جانے لگا کہا یا حسن آپ نے مجھ پر اتنا احسان کیوں کیا، آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، یہی امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں میں تجھے بہت جانتا ہوں۔ کہا مجھے جانتے ہیں؟ کہا میں تجھے خوب جانتا ہوں، کربلا کے میدان میں تو بھی پتھر اور کنکڑ اور تیر چلایا تھا۔ امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ پھر ہم پر اتنا احسان کیوں، ہم پر اتنا آپ نے جو کریمی کیا کیوں؟ امام زین العابدین علی کے بیٹے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، اعلیٰ خاندان کے ہیں، اہل بیت اطہار ہے، کریم گھرانہ ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کربلا میں تیرا کردار تھا، ہم نبی کے بیٹے ہیں، یہ میرا کردار ہے، ہم وہاں مہمان تھے، تیرا کردار تھا، ہم نبی کے گھر والے ہیں، یہ میرا کردار ہے۔ اتنا سننا تھا، رونے لگا، قدموں پہ سر رکھا اور کہا آپ کا نانا کا دین سچا ہے، اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کریکٹر اسلام، جو اسلام پھیلا ہے نا کریکٹر سے پھیلا ہے، کردار سے پھیلا ہے، کریکٹر سے پھیلا ہے۔ امام حسن کو پھر زہر پیوست ہو گیا، آپ نانا کی بارگاہ میں آئے اور کہا نانا ہمیں یہ امت جینے نہیں دے رہی ہے، رونے لگے، پھر قے ہوا، الٹی ہوئی، پھر طبیعت ٹھیک ہوئی، اس کے بعد پھر آپ موصول گئے، پھر واپس آپ مدینے میں آئے۔ تاریخ پڑھیے گا، جو پانی کا کلسی تھا نا مٹی کا تھا امام حسن کا، اس میں باندھ دیا جاتا تھا اور ایک ٹیپ لگا دیا جاتا تھا، اگر ٹیپ کوئی کھولے گا تو سمجھ جاتے تھے کہ کوئی کھولا ہوا ہے، کوئی سازش کر رہا ہے، لیکن سازش ایسا کیا مارنے والے نے، ایسا زہر اس میں ڈالا کہ اس کپڑے کے اوپر سے زہر ڈال دیا، پانی میں پیوست ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام جب صبح میں فجر میں پانی پیے، جیسا ہی پانی پیا الٹی اتنی آئی کہ کلیجہ کٹ کٹ کر گرنے لگا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اگر زہر اتنا کڑوا تھا، اگر ایک قطرہ اگر کسی دریا میں ڈال دیا جاتا، دریا کا تمام مچھلیاں مر جاتی۔ اتنا خطرناک زہر کس کو دیا گیا؟ نبی کے بیٹے کو دیا گیا۔ یہ امت ایسا صلہ دیا، نبی بار بار فرماتے تھے کہ میرے اہل بیت کا خیال کرنا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے اہل بیت کو پہچانو، میرے گھر والوں کو پہچانو، اور میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہ ہو گئے۔ لیکن امت نے کیا کیا؟ علی کو 21 رمضان کو شہید کر دیا، مسلح پہ شہید کیا، اور 61 ہجری کو پورا کربلا بنا دیا۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. صلی اللہ محمد والے محمد. 28 سفر دنیا سے امام حسن گئے. آپ نے کہا تھا میرے نانا کے پہلو میں مجھے سلا دینا، یا حسین اگر کوئی تکرار ہو جائے تو بس میری ماں سیدہ کی قبر جنت البقیع مجھے دفن کر دینا. تاریخ پڑھیے گا، تاریخ طبری پڑھیے، تاریخ مسعودی، تاریخ کلپا، جو اتنی کتابیں عرب کی تاریخ پڑھیے گا. مروان گورنر تھا، اس نے جنازے کو ہونے نہ دیا اور امام حسن کے جنازے پر تیر کی بوچھار کر دی گئی. امام حسین علیہ السلام نے جھگڑا لڑائی نہ ہو، اس کی وجہ سے آپ اپنی ماں فاطمۃ الزہرا کے پہلو میں امام حسن کو دفن کر دیے. اسی خاندان کے چشم و چراغ جسے دنیا وارث پاک کے نام سے جانتی ہے. آج ایک مجلس امام حسن کی بھی سجائی گئی اور سرکار وارث عالم پناہ کی محفل بھی سجائی گئی ہے. اس محفل کے بانی جو تھے بابا جلال الدین صاحب اور بابا نور صاحب وارثی، جو میرپور ڈھاکہ میں جن کا مزار مقدس ہے، انہوں نے اس جشن وارث پاک کو رکھا، جس کو معشوق وارثی، ان کے پریوار اور ان کے دوست احباب چاہنے والے وارثی حضرات اس محفل کو قائم رکھے ہیں. میری دعا ہے سرکار عالم پناہ اس بزم کو قیامت تک قائم اور دائم رکھے. آمین. وارث عالم پناہ کی ذات یہ سرکار مولائے کائنات شیر خدا کے چشم و چراغ ہیں. 26ویں پشت امام حسین علیہ السلام کے ہیں. نجیف الطرفین سید ہیں. نجیف الطرفین سید اسے کہا جاتا ہے جس کا باپ بھی حسینی، جس کا ماں بھی حسینی، جس کا باپ دونوں طرف سے سید. اور سرکار وارث عالم پناہ کی زندگی پڑھیے گا، سرکار ایسے نجیب الطرفین سید ہے کہ جن کا باپ بھی حسینی، جن کی ماں بھی حسینی، دونوں حسینی ہیں. باپ بھی حسینی، ماں بھی حسینی. سرکار وارث پاک ایک رمضان کو دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور 300 دن آپ روزے سے تھے. ابھی بالغ ہونے کے بعد روزہ ہے، لیکن یہ نبی کے گھر والے ہیں، ابھی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، روزے سے ہیں. 300 دن ان کی ماں فرماتی ہے جو فجر میں مٹن میاں دودھ نوش فرماتے تھے، پھر افطار کے وقت دودھ نوش فرماتے تھے. ان کے آبا و اجداد نیشاپور ایران سے، جن کا نام تھا سید اشرف ابی طالب. سرکار عالم پناہ فرماتے ہیں ہمارے آبا و اجداد نیشاپور سے خراسان گئے، یعنی امام علی رضا علیہ السلام مشہد مقدس گئے. ان کے قبر انور پر ہاتھ رکھ کر آپ میرے جدہ نے ایک قسم کھائی کہ ہم ہندوستان جا رہے ہیں، لیکن آپ کے نسب پر، آپ کے خاندان پر ہم داغ لگنے نہیں دیں گے. سرکار فرماتے ہیں کہ وہی قسم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے گھر کی عورتیں مرد نہ ہونے کی وجہ سے غیر سید میں تو شادی کی بات دور ہے، بلکہ غیر خاندان میں بھی شادی نہیں ہوتی تھی. پیور سید خاندان تھے، غیر قفو میں بھی شادی نہیں ہوتی تھی. سرکار فرماتے ہیں ہمارے گھر کی عورتیں مرد نہ ہونے کی وجہ سے بوڑھی ہو کر مر جاتی تھی، لیکن غیر سید کیا، غیر قفو یعنی غیر خاندان میں بھی شادی نہیں ہوتی تھی. ہمارے گھر کے جو مرد تھے، اگر کسی خاندان میں اگر لڑکی نہ ہوئی تو مرد بوڑھے ہو کے مر جاتے تھے، لیکن غیر سید غیر خاندان میں شادی نہیں ہوتی تھی. سرکار فرماتے تھے، اس لیے مشکات حقانیہ میں فرما رہے ہیں کہ ہماری دادی کی عمر 14 برس، ہمارے دادا کی عمر 60 برس تھی، تب ان کا نکاح ہوا.
کہا کہ خاندان میں کوئی لڑکی نہ تھی، اس لیے یہ خاندان بہت بابرکت خاندان، پیور سید خاندان، پیور سادات خاندان جو نیشا پور والے ہیں، سرکار مخدوم اشرف مخدوم کچوچا سے 700 برس پہلے پوچھا گیا کہ ہندوستان میں جو سید ہیں پیور سید ابھی بھی باقی ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو سرکار مخدوم اشرف نے بھی سرکار وارث پاک کے خاندان کو کہا کہ نیشا پور کے جو سید ہیں سادات ہیں وہ پیور سید ہیں، یعنی وارث عالم پناہ کی ذات، وارث عالم پناہ کا خاندان۔ اور میرا سید احمد فرماتے ہیں کہ ایک فقیر نے آ کر بصارت دی، عبداللہ جاگ باسوی سے فرمایا تمہاری پانچویں پوست میں ایک فرزند پیدا ہوگا جس کا نام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہوگا جس کے عدد 707 ہوں گے، یعنی وارث پاک دنیا میں جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ قرآن کی ہے نام پڑھیے گا، اللہ کے 99 نام ہے اور ان ناموں میں صرف ایک نام وارث ہے جس کا عدد 707 ہے، یعنی وارث پاک کی ذات۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ نظروں سے جو پیتا ہے شہبہ میرے وارث کا، ہر سمت وہ دیکھے گا جلوہ میرے وارث کا۔ اب بے پردہ یہ جلوہ ہے، اسرار خفی کیسا قرآن کا پارا ہے چہرہ میرے وارث کا۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام بھی ہے وارث، رب کو بھی خیال آیا کتنا میرے وارث کا۔ اور ایک حدیث ہے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنے 98 ناموں کو پردہ میں رکھے گا، ایک نام آیا کرے گا، اس دن کہے گا میں دونوں جہاں کا وارث ہوں۔ اللہ اپنی پہچان وارث کے نام سے کرائے گا اور کہے گا محشر میں دونوں جہاں کا وارث ہوں۔ اس دن لفظ وارث سے انکار کرنے والے کدھر جائیں گے؟ الفسا فیضو صاحب فرماتے ہیں سرکار محشر کا میدان ہوگا، بہت بھیڑ ہوگا، کہاں ملیے گا؟ فیضو صاحب سے سرکار فرماتے ہیں فیضو فکر نہ کرنا، غم نہ کرنا، محشر میں جو سب سے اونچا علم ہوگا، سب سے اونچا نشان ہوگا، سب سے اونچا جھنڈا ہوگا وہی ہم ہوں گے، وہی چلے آنا۔ سرکار سے فرماتے ہیں فیضو صاحب سرکار وہ علم وارثیوں کا جو پرچم ہوگا، جھنڈا ہوگا، کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ سرکار وارث پاک فرماتے ہیں وہ علم سا وارثی کے ہاتھ میں ہوگا، وہ علم وارثی علم جو ہوگا وہ الف سا وارثی کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اس لیے ہم اپنی جو محفل سجاتے ہیں نا، ہم میلاد بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تو یہ پرچم بلند کرتے ہیں کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ پرچم سب سے بلند ہوگا اور اس پرچم کے نیچے ہم ہوں گے۔ اس لیے تو ہم اپنی محفلوں میں وہ سرکار عالم پناہ کے نام کا، اہل بیت کے نام کا پرچم بلند کرتے ہیں، عباس کے نام کا، حسین کے نام کا، اور اس پرچم کے نیچے ہم دعائیں مانگتے ہیں، اسی پرچم میں تو وارث ہوں گے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ایک نعرہ خاص ہے۔ اسی پرچم کے نیچے تو سرکار کا عباس علمبردار ہوں گے، اسی پرچم میں تو حسین ہوں گے، اسی پرچم میں تو مخدوم کچوچا ہوں گے، اسی پرچم میں تو نبی کی آل موجود ہوں گے۔ اس لیے تو ہم پرچم کا احترام کرتے ہیں، اس نشان کا احترام کرتے ہیں۔ یہی کپڑا بازار میں بکتا ہے، یہی بانس بازار میں بکتا ہے، لیکن نہ کوئی کپڑا کو چومتا ہے، نہ کوئی بانس کو چومتا ہے، لیکن جب اسے نسبت عباس سے ہو جاتی ہے، حسین سے ہو جاتی ہے، مخدوم اشرف سے ہو جاتی ہے، غوث پاک سے ہو جاتی ہے، وارث پاک سے ہو جاتی ہے، تو اس کا کپڑا بھی چومتے ہیں، اس کا بانس بھی چومتے ہیں، کیونکہ اس کے نسبت وارث پاک سے ہو گئی ہے، اسے نسبت مخدوم کچوچا سے ہو گیا ہے، اسے نسبت نظام الدین اولیاء سے ہو گیا، اسے نسبت عباس علمبردار سے ہو گیا ہے، اسے نسبت نظام الدین اولیاء سے ہو گیا، اسے نسبت حسین سے ہو گیا۔ یہی کاغذ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا واری۔ یہ پرچم
ہم اس لیے بلند کرتے ہیں، جب جب یہ پرچم ہم دیکھتے ہیں ہمیں کربلا کے عباس یاد آتے ہیں، جب جب یہ پرچم دیکھتے ہیں ہمیں وارث پاک یاد آتے ہیں، جب جب یہ پرچم دیکھتے ہیں ہمیں حسین یاد آتے ہیں۔ اس لیے یہ بازار میں کاغذ، چمکی، لکڑی سب بکتا ہے، لیکن کوئی بازار میں دکان میں جا کر کاغذ کو نہیں چومتا، چمکی کو نہیں چومتا، کپڑے کو نہیں چومتا، لیکن جب اسے تعزیہ تیار ہو جاتا ہے ہم تعزیہ کے لکڑی کو بھی چومتے ہیں، ہم اس کاغذ کو بھی چومتے ہیں، اس کے کپڑے کو بھی چومتے ہیں، کیونکہ اسے نسبت حسین سے ہو گئی ہے۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، حق حسین، یا حسین، حق حسین۔ ہم اس لیے تعزیہ بناتے ہیں کہ ہم تعزیہ دیکھتے ہیں تو ہمیں حسین یاد آتے ہیں، ہمیں 72 شہید یاد آتے ہیں، ہمیں علی اکبر کی شہادت یاد آتی ہے، ہمیں معصوم علی اصغر یاد آتے ہیں۔ یہ تعزیہ ہمیں رلاتا بھی ہے اور باطلوں سے، دشمنوں سے لڑنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ اور صرف ہم ہی کا تعزیہ کو کاندھا نہیں دیتے ہیں۔ سید شہباز بھاگلپوری کا واقعہ پڑھیے گا، بھاگلپور میں رہتے ہیں، سید ہیں، نبی کے گھر والے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور تعزیہ داری کیسی ہے؟ آپ فرماتے ہیں تعزیہ داری بنانا شرک و بدعت ہے۔ ان کے لوگوں نے کہا آپ ہی کے تو مرید بناتے ہیں۔ ایک لٹھ لیا، سید شہباز بھاگلپوری نے ایک لٹھ لیا اور کہا چلو تمام تعزیہ کو توڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہی جاتے ہیں ایک تعزیہ پر نظر پڑتی ہے، آپ لٹھ کو، ڈنڈا کو پھینک دیتے ہیں، تعزیہ کو کاندھا دینے لگتے ہیں۔ پورے شہر میں تعزیہ کو کاندھا دیتے دیتے فجر ہو جاتی ہے، اپنے حجرے میں آتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور آپ تو کہے تھے ہم تعزیہ کو توڑ دیں گے، لیکن آپ کاندھا دے رہے تھے۔ سید شہباز بھاگلپوری فرماتے ہیں قسم خدا کی میں توڑنے ہی گیا تھا، لیکن میں کیا کروں، ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین تعزیہ کو کاندھا دے رہے، میں کیسے نہ کاندھا دوں۔ مخدوم کچوچا کی بھی ہسٹری پڑھیے گا، اشرفی سلسلے کے فاؤنڈر ہیں مخدوم کچوچا، مخدوم اشرف۔ ایک تاریخ ہوتی تھی، کتاب کا بھی نام لکھ لیجئے، لطائف اشرفی۔ ایک محرم آتی تھی، آپ علم لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ علم پر فتوے لگانے والے پہلے مخدوم اشرف پہ فتوے لگا دینا، اور اس پہ کیسے فتوے لگاؤ گے؟ وہ نبی کے گھر کے اولاد ہیں، فتوے تو وہ چلاتے ہیں، فتوے جب حسین نہ کرے تیرا فتوہ بھی کامیاب نہیں۔ وہ مخدوم اشرف ہیں، مخدوم کچوچا ہیں۔ آپ علم لے کر بیٹھتے تھے، آپ حسین حسین کرتے تھے، یا حسین حق حسین، یا عباس حق عباس۔ لطائف اشرفی میں یہی لکھا ہے، اور جب کہیں جانا ہوتا تھا تو اپنے مرید محمد علی کو اس پرچم کے نیچے بیٹھا دیتے تھے۔ 7 محرم سے 10 محرم 3 دن صرف یزید پر لعنت کرتے تھے۔ مخدوم اشرف صرف 3 دن 7 محرم سے 10 محرم پر یزید پر صرف لعنت بھیجتے تھے۔ یزید پہ لعنت، بے شمار، اہل بیت کے قاتلوں پہ لعنت، بے بے شمار۔ اب شمار۔ مت کہیے گا کہ یزید پہ لعنت کیوں بھیجتے ہو، یزید پہ لعنت بھیجنا مخدوم اشرف کی سنت ہے۔ کیا بات۔ لطائف اشرفی میں بھی موجود ہے، اور آج بھی مخدوم کچوچا کے مزار پہ جائیے گا، جب علم اٹھتا ہے، جب تعزیہ اٹھتا ہے نا تو نغارے بجتے ہیں، ڈھول بجتا ہے، طبل بجتا ہے۔ لگاؤ جا کر فتویٰ۔ مخدوم فرماتے ہیں جب میں ابراہیم خلیل اللہ کے مزار پر گیا وہاں نغارے بج رہے تھے، میں نے جب پتہ کیا تو پتہ چلا لنگر چلنے والا ہے۔ ہمیں بھی کہا گیا اپنے یہاں اعلان کے لیے آپ بھی ڈھول بجوائیے گا۔ طبل پر ایک باب قائم کیے ہیں لطائف اشرفی میں مخدوم اشرف نے۔ آج بھی جب تعزیہ اٹھتا ہے مخدوم کچوچا میں، مخدوم اشرف میں نغارے بجتے ہیں، اور ایک چادر تعزیہ پہ ڈال دی جاتی ہے۔ وہ تعزیہ پورا کچوچے میں گشت کرتا ہوا جب مخدوم اشرف کے بارگاہ میں آتا ہے، وہی چادر مخدوم اشرف کے مزار پہ ڈال دی جاتی ہے۔ آج بھی ہے۔ ثانیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ، بریلی شریف، مخزن الخزائن پڑھیے گا، کرامت نظامیہ پڑھیے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال جاتے تھے، 5 تعزیے کی زیارت کرتے تھے۔ ایک سال بظاہر اپاہج ہو گئے، لکھتے ہیں میں جان نہیں سکا تو خواب میں
کون آیا؟ خواب میں خاتون جنت چلی آتی ہے، فاطمہ الزہرا چلی آتی ہے، اور خواب میں نورانی چہرہ ایک جلوہ گر ہوتی ہے اور فرماتی ہے کہ سانیاز آج میرے بچوں کی زیارت کے لیے نہیں گئے۔ سانیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ، کتاب کا بھی حوالہ مخزن الخزائن کرامت نجامیہ، آپ اپنے مریدوں کو بلاتے ہیں، مرید فرماتے ہیں حضور گاڑی کا انتظام کر دیں، فرماتے ہیں نہیں نہیں مجھے پیدل لے چلو، ان کے مرید کاندھا پکڑ کر لے جاتے ہیں، 5 تعزیے کی زیارت کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ عبدالرزاق باسوی رحمت اللہ علیہ، ہمارے سلسلہ میں بھی عبدالرزاق باسوی رحمت اللہ علیہ ہیں، 12 بنکی میں مزار ہے، ان کی کتاب کرامات رجاکیہ میں مقدوم عبدالرزاق باسوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تعزیہ کو کاغذ چمکی پنی مت سمجھنا، اس میں شہدائے کربلا کی روح جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں، لکھتے ہیں ہر سال جہاں تعزیہ بنتا تھا نا آپ جاتے تھے، زیارت کرتے تھے، آج بھی آپ لوگ جاتے ہیں جہاں جہاں تعزیہ بنتا ہے، اس لیے جہاں تعزیہ بنتا ہے وہاں بہت پاک و صاف کیا جاتا ہے، کیونکہ روحیں آ کر تعزیہ کو دیکھتی ہیں۔ جب تعزیہ بنتا تھا عبدالرزاق باسوی رحمت اللہ علیہ کرامات رجاکیہ میں ہے، آپ جاتے تھے تمام تعزیوں کے دیکھتے تھے، بچے بنا رہے لوگ بنا رہے، زیارت کرتے تھے۔ ایک دن وہ بھی نہیں گئے، زیارت کرنے نہیں گئے، خواب میں امام حسین آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں عبدالرزاق آج میرے گھر کی زیارت کے لیے نہیں گئے۔ یہی جملے ہیں کہ یا عبدالرزاق آج میرا گھر دیکھنے نہیں گئے۔ سوچئے حسین جسے اپنا گھر کہے اسے تعزیہ کہتے ہیں۔ عبدالرزاق باسوی رحمت اللہ علیہ پانسا شریف خواب میں امام حسین آ گئے اور فرماتے ہیں آج میرے گھر کی زیارت کے لیے نہیں گئے۔ بہت ہے، کتنا مثال دوں، دیوا شریف چلے جائیے، سرکار وارث پاک سے کسی نے کہا حضور کچھ لوگ تعزیہ کو سر کو بدعت کرتے ہیں، سرکار کی آنکھیں لال ہو گئی، جلال میں آئے اور کہا کچھ لوگ فاتحہ درود کو بند کرانا چاہتے ہیں لیکن ان سے کہہ دو قیامت تک جاری رہے گا، یعنی فاتحہ درود اور تعزیہ داری قیامت تک جاری رہے گا۔ جس کی ضمانت علی کا لال دے دے، کوئی مٹانا چاہے اس کی نسلیں مٹ جائے گی لیکن تعزیہ داری قیامت تک جاری رہے گا۔ حسینیت، ہاں یہی خلد کا پتہ رکھ لو، ہاں یہی خلد کا پتہ رکھ لو، اپنے سینے میں کربلا رکھ لو، جب زمانہ تمہیں دبانے لگے سر پہ مولا کا تعزیہ رکھ لو۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ حسینیت کی پہچان ہے تعزیہ داری۔ ثانی نظام الدین اولیاء لکھتے ہیں کہ جو یہ اسلام کی پہچان ہے نا اس میں سے ایک تعزیہ داری ہے۔ کیا یہ حسین کا احسان ہے پیش جنہوں نے اپنی جان دے کر اسلام کو بچا لیا۔ جس آستانے پہ چلے جائیے، چاہے خواجہ غریب نواز ہو، نظام الدین اولیاء ہو، قطب الدین بختیار کاکی ہو، مخدوم اشرف ہو، وارث عالم پناہ ہو، تاج الاولیاء ہو، جس بارگاہ میں چلے جائیے گا حسین کا تعزیہ پائیے گا، عباس کا پرچم پائیے گا۔ جو چاہتے ہو زمانے میں دبدبہ رکھنا، نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا۔ حسین بیٹھے تھے آ کر نبی کے کاندھوں پر، بڑا ثواب ہے کاندھوں پہ تعزیہ رکھنا۔ اسی خاندان کے چشم و چراغ وارث عالم پناہ کی ذات ہے جن کے آب و اجداد نیشاپور سے ہندوستان تشریف لائے اور دیوا شریف میں جلوہ گر ہوئے۔ 7 برس کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہو گئے اور قرآن کی 7 قرأتیں ہیں۔ 7 قرأت پر سرکار عالم پناہ کو مہارت حاصل تھا اور سب سے اچھی قرأت ہے وہ مصری قرأت ہے۔ لکھنے والوں نے سیرت وارثی نے لکھا ہے کہ سرکار عالم پناہ عشاء کے وقت آپ خانہ کعبہ میں چلے جاتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد مصلی یعنی مقام ابراہیم پر کھڑے ہوتے تھے اور 2 رکعت میں مصری لہجے میں فجر تک پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ 2 رکعت میں 1 مکمل قرآن روزانہ۔
بزرگان دین نے لکھا ہے کہ کسی نے لکھا ہم نے 10 برس لگاتار وارث پاک کو مقام ابراہیم پر عیسیٰ کے بعد 2 رکعت میں مکمل قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. سوچئے وارث عالم پانا نے کتنی قرآن ختم کیا ہو. اس لیے وارثیوں کو قرآن سے بھی محبت کرنی چاہیے، کیونکہ وارث عالم پانا نے 2 رکعت میں مکمل قرآن کر لیے. وارثیوں کو روزہ بھی رہنا چاہیے.